بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں محرم کی اہمیت اور فضیلت کئی پہلوؤں سے ہے اور ان میں ہمیں کچھ کام یقیناً کرنا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 36 کے مطابق یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور حرمت والا مہینہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے۔ زمانے جاہلیت سے اس بات کا خیال رکھا گیا کہ قتل و غارت گیری، لوٹ مار، جنگ نہ کی جائے بلکہ امن و سکون قائم کیا جائے۔ حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنا یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے، جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ کہ تم ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ تو سب سے پہلا کام اس مہینے میں کرنا یہ ہے کہ ہمیں ظلم سے محفوظ رہنا ہے۔ بقیہ مہینوں میں بھی رہنا ہے، لیکن اس مہینے کی حرمت کا خاص خیال رکھ کر ظلم سے بچنا ہے۔ دوسرا کرنے والا کام یہ کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے جس سے سال شروع ہوتا ہے، تو سب کو اس مہینے میں نئی امنگوں، نئے ارادوں اور جذبات کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ پھر سے پازیٹیو سوچ لے کر اس سال کا آغاز کرنا ہے۔ پچھلے سال کی جو کوتاہیاں ہوئیں انہیں سدھارنے کا عزم بنانا ہے۔ پچھلے سال جو ہم سے گناہ ہوئے ان پہ نادم ہو کر دوبارہ نئی شروعات کرنا ہے۔ اس مہینے کی اگلی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی گئی اور کہا شہر اللہ المحرم کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ ان میں روزے رکھے جائیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے وہ محرم کے روزے ہیں۔ تو اس فضیلت کے تحت اگلا کام ہمیں اس مہینے میں جو کرنا ہے وہ ہے اپنی استطاعت کے بقدر اس مہینے میں روزے رکھنا ہے۔ اگلی فضیلت اس مہینے کی عاشورہ کی وجہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے سلسلے میں فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ روزہ، لہٰذا اس روزے کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اور یاد رہے کہ یہ روزہ رکھنے کی وجہ حسین یا حسین کی رضی اللہ عنہما کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی میں رکھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات دی تھی۔ اس مہینے کا اگلا اہم کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سب اصحابی جو میرے صحابہ کو گالی دے گا فعلیہ لعنت اللہ تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ ہمیں کسی صحابی کو برا بھلا کہنے کی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ جو کچھ بھی یزید رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوا یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے۔ ہم اس پر نہ حاکم ہیں نہ فیصل ہیں، ہم خاموشی اختیار کریں گے اور صحابہ کو گالی دینے سے گریز کریں گے اور ان کا دفاع کریں گے۔ اگلا کرنے والا کام ہمیں محرم کی بدعات سے بچنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ جہاں واقعہ کربلا کی یاد دلاتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر کئی بدعتوں کو لیے ہوئے ہیں، لوگوں نے اس میں شامل کیا، جس سے ہمیں بچنا نہایت ضروری ہے۔